عشق نبی میں نعت کی محفل مزے میں ہے، سن کر مزے میں ہے، کوئی پڑھ کر مزے میں ہے، ان کے قدوم پاک کو چھو کر مزے میں ہے، یعنی ہر ایک مدینے کا کنکر مزے میں ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب ہماری اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاقت رکھ کے یہاں آئے۔ ایسے ہی اسٹیج کی رونق بنی ہوئی شخصیات، علماء، ائمہ اور حفاظ کرام، آپ تمام کا بے انتہا مشکور و ممنون ہوں۔ اس مجلس کی رونق، اس مجلس کی اصل جان آپ احباب ہیں، علماء ہیں، حفاظ کرام ہیں، جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو اپنے محفوظ رکھا ہے۔ جس سینے کو آگ، جہنم کی آگ تو دور، آگ کا دھواں بھی چھو نہیں سکتا، جس سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا ہے، وہ واقعتاً معتبر ترین اور سب سے مبارک ترین سینوں میں سے ایک سینہ ہے۔ میں آپ تمام علماء کا، ائمہ کا اور یہاں آئے ہوئے تمام حفاظ کرام کا بے انتہا مشکور ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اس کے بعد ہماری تقریری سلسلے کی پہلی کڑی مفتی محمد تنویر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، نائب صدر جمعیت العلماء ہم نواد اور مدرس مکتبہ ابو بکر صدیق ہم نواد، بے انتہا مصروف ترین شخصیت اور کئی مصروفیات سے جڑی ہوئی شخصیت۔ میں آج کی مجلس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہم تمام کو خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال تبارک وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار۔ درود و سلام کی بارش اور برسات ہو میرے اور آپ کے آقا آقا مدنی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام نفوس قدسیہ پر جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، ہم یہاں پر ایک اہم مقصد کے لیے اور یہاں پر جن شخصیات کو، جن مہمانان خصوصی کو یہاں پر بلایا گیا ہے، ان کے خطاب سے ہم سب کو مستفید ہونا ہے۔ گویا کہ چند منٹوں کے لیے مجھے کچھ کہنے کے لیے یہاں پر دعوت دی گئی ہے۔ تو جیسا کہ آپ بینر دیکھ رہے ہیں، بینر کے اوپر دو عنوانات ہیں۔ ایک عنوان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا جو عنوان ہے دستار بندی حفاظ کرام۔ دو منٹ دونوں عنوانوں پر بات کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے، انسان کے نیک اعمال کو بڑھانے کے لیے، خالق اپنے مخلوق کو قریب کرنے کے لیے قرآن مجید کو اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائے۔ یقیناً قرآن مجید جس وقت نازل ہوا تھا
اس وقت سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر بشر کے لیے ہدایت اور مشعل راہ۔ آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جن لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگایا، قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے زندگیوں کے اندر اتارا، جن لوگوں نے قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں لا کر اس پر عمل پیرا ہو گئے، یقیناً وہ قوم کامیاب ہو گئی۔ وہ لوگ ترقی کے منازل طے کرتے اوپر چلے گئے، اور جن لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر سے پشت ڈال دیا، قرآن مجید کی تعلیمات کو بھلا دیا، یہاں تک کہ قرآن مجید کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، اس امت کو، اس جماعت کو، اس گروہ کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑا۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں، باضابطہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً زبان سے کہنے کو تو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، لیکن ہمیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ یہ کبھی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اس سے آگے بڑھ کر اب ہماری عمر کا تقاضا تھا، ہم نہیں پڑھے ہو گیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر جو مکاتب چل رہے ہیں، جو دینی مدارس چل رہے ہیں، اس کے اندر ہم اپنے گھر کے فرد کو ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم انگریزی تعلیم پڑھانے کے لیے، انگریزی ڈگری حاصل کرانے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ صبح سویرے اٹھ کر بچوں کو تیار کر کے لاکھوں روپے کی فیس دے کر ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اگر وہی کوئی مدرس امام آپ کے گھر کو آ کر یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے محلے کے اندر ایک مکتب چل رہا ہے، ایک دینی درسگاہ چل رہی ہے، لہذا آج ہم آپ سے ایک بچے کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، پورے دن کے لیے نہیں، 12 گھنٹے کے لیے نہیں، 6 گھنٹے کے لیے نہیں، صرف 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے کا مطالبہ لے کر آپ کی دہلیز پر آئے، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب معاف کر دینا، ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، فلاں اسکول کے اندر ڈگری حاصل کر رہا ہے، جب وہاں سے آتا ہے تو پھر اس کے بعد ٹیوشن کو جاتا ہے، ٹیوشن سے جا کے آنے کے بعد ہوم ورک کرتا ہے، اس کو دنیا کی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ بولیے ایسی امت، ایسی جماعت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہم بندوں سے تاکید کی طور پر فرمایا ہے، آج ہم اس کا حق ادا کرنے سے بالکل ناواقف ہیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر جب آپ علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا تو کفار مکہ کہنے لگے ان ھذا الا سحر یوسف۔ جب قرآن کی آیتیں لوگوں کے سامنے سنانے لگے اللہ کے نبی تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو معلوم ہوتا ہے، کھلا ہوا جادو نظر آ رہا ہے جو انسانوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر۔ آگے چڑھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں، یہ تو بشر کا کلام ہے۔ آگے بڑھ کر اور کہنے لگے
فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر ہم چاہتے تو ہم اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ جب مکہ کے کفار اور مشرکین نے قرآن پر اعتراض کیا اور چیلنج کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور چیلنج کے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہتے ہو تو کر کے بتاؤ۔ چیلنج کو قبول نہیں کی۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے، مت کرو، قرآن کی جیسی 10 چھوٹی سورتیں تو پیش کر کے بتاؤ۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر کسی کے اندر دم ہے، اگر کوئی ملکہ لال ہے تو اس جیسے قرآن کی 10 سورتیں پیش کر کے بتائیں۔ جب قرآن نے چیلنج کیا تو قرآن پیش کرنے سے عاجز، 10 سورتیں پیش کرنے سے عاجز، تو پھر آئے اور نیچے اتر کے قرآن چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کلام اللہ، اس قرآن مقدس کے بارے میں شک کرتے ہو جس کو میں نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، تو تم اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت پیش کر کر دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کے طور پر ایک تختی کے اوپر قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی سورت مانی جاتی ہے سورہ کوثر لکھ کر کعبے کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا اور سارے مکہ والوں کے لیے بلکہ نہیں ساری دنیا والوں کے لیے چیلنج کیا کہ اگر تم میں دم ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سورت پیش کر کر دکھاؤ۔ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے اسمار خواہ موجود تھے۔ جب ان کی نظر اس سورت پر پڑتی ہے تو بے ساختہ کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے، واقعتاً یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو دینی ماحول کے اندر سانچے میں ڈھالیں، اپنی نسلوں کے اندر قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ اگر ہم ابھی سے ان بچوں کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت کو نہیں بٹھائیں گے تو یاد رکھیے آنے والے دنوں کے اندر یہ نسلیں ہمیں کوسیں گے، ہم پر لان و تان کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے یہ اس جیسا ادارہ چل رہا ہے مکتب ام القرآن کے نام سے، یہاں پر ہو یا پھر جہاں پر جیسے جیسے سہولت ہو اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر داخلہ دلوائیں۔ گویا کہ آپ اپنا داخلہ مکتب کے اندر نہیں کروا رہے ہیں بلکہ آپ اپنا جنت میں جانے کا نام لکھوا رہے ہیں، جنت میں داخلے کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اندراج کرا رہے ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں مکاتب اور مدارس دینی تعلیم ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں، ان کو سمجھنا، ان کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم اور جلیل القدر خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رہبر اور ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت رب العالمین ہے، اسی طرح اللہ کا یہ مقدس اور محترم نبی بھی رحمت للعالمین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
جتنے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر تشریف لائے، وہ کسی قبیلے کے نبی بن کر آئے، کسی خطے کے نبی بن کر آئے، کسی قوم اور کسی قبیلے کے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، لیکن یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑے صاحب شریعت نبی جو مانے جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن مجید اعلان کر دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ہم نے اپنے بندے موسیٰ کو ہمارے نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے لشکر کی طرف بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرستادہ قاصد پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کو بدل کر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت اور نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ جس طرح شریعت کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا فرض ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے آج کے اس جلسے سے دو پیغام لے کر جانا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے دینی ماحول کو عام کریں گے اور اپنے معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما کر نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ بہترین بات آپ کے سامنے آئی ہے، مکاتب ہی اس وقت میں دین کی بقا کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ مدارس مکاتب، ورنہ عام لوگوں کا رجحان 24 گھنٹے والا جو مدرسہ ہے وہاں بھیجنے کا بہت کم رہ گیا ہے۔ پہلے 1% تھے، اب 1% سے بھی شرح گھٹ گئی ہے۔ بہت کم لوگ مدرسوں میں جہاں رات قیام ہوتا ہے، طعام کا انتظام ہوتا ہے، وہاں بہت کم لوگ بھیج رہے ہیں۔ سب کی نظریں اب دنیاوی تعلیم پر جمی ہوئی ہیں۔ ایسے وقت میں اگر یہ بچے مدرسے میں بھی نہیں جائیں گے اور مکاتب میں بھی اگر نہیں رہیں گے تو پھر ان میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نکل جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑیں اور صحیح ترین جہاں مکتب کا نظم ہوتا ہے وہاں ضرور اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر ہمارے آج کے مہمان خصوصی چڑگپا کی عظیم ترین شخصیت بانی و محتمم نور الاسلام چڑگپا اور کارگزار صدر جمعیت علماء ضلع بیدر حضرت مولانا تصدق حسین صاحب ندوی دامت برکاتہم استاد الاساتذہ، آپ سے درخواست ہے بے انتہا ادب کے ساتھ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصائح سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر و قابل صد احترام معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ،
آج کا دن یقیناً سرزمین چٹوپا سرزمین نواب کے لیے انتہائی شادمانی اور مسرت کا دن ہے کہ مکتب ام القرآن میں کی حفاظ کرام نے قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت انہوں نے حاصل کی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت بھیج ہے۔ میں اس موقع پر مبارکبادی دیتا ہوں ان حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو اور ان اساتذہ کرام کو بھی جنہوں نے شب و روز ان کو حافظ بنانے کے لیے ان کے پیچھے محنتیں کی، ان کو نکھارا، ان کو سنوارا اور ان کے سینوں میں قرآن کو بسایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن جیسی موٹی عظیم کتاب جس کے پورے 30 پارے 6066 آیتیں بیک وقت سینے میں محفوظ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ جاوید معجزہ ہے، اس کو آپ اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی اپنی مذہبی کتاب کو آج تک بائی ہارٹ زبانی یاد نہیں کیا۔ دنیا میں قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جس کو آج مسلمان قوم کا چھوٹا بچہ 7 سال کا، 8 سال کا، 12 سال کا اس کو زبانی یاد کرتا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ 12-13 سال کا بچہ رمضان مبارک میں مصلی پر کھڑے رہ کر از ابتدا تا انتہا مکمل 30 پارے فر نماز تراویح میں سناتا بھی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بات تو بہت اہم اور ضروری مجھے کرنی ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ ابھی بڑے بڑے علماء کو آپ کو سننا ہے۔ آپ اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں سے کھرچنے اور اس کو نکالنے کی کیسی سازشیں اور کیسی کوششیں کر رہا ہے تاکہ ہم اس ملک میں مسلمان بن کر نہ رہیں۔ نئے نئے حربے، نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں اور ہماری آنے والی ہونہار نسل کو دین سے دور کرنے بلکہ ان کو بددین کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ان پرخطر حالات میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ہونہار نسل کو ایمان سے جوڑنے کے لیے، قرآن سے جوڑنے کے لیے، ان کو دیندار بنانے کے لیے ایسے مکاتب اور مدارس سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اب بھی نہیں جاگیں گے اور صرف اپنی دنیا ہی سنوارنے کے لیے جانشین قطب دکن حضرت مولانا نور الحق قادری چشتی قریشی دامت برکاتہم جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ہم آپ کا اپنی پلکیں بچھا کر دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے نوجوان
عالم دین حضرت مولانا محمد عتیق احمد صاحب قاسمی دعوت برکاتہ ہوں، وہ بھی اب ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں کہ حالات کے پیش نظر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہم پر کچھ درود فاتحہ ایصال و ثواب کر سکے، ہماری نماز جنازہ پڑھ اور پڑھا سکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ان مکاتب سے اور مدارس سے جوڑیں۔ ابھی حال یہ ہے کہ بابا کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا یہ کہتا ہے کہ طہارت نہیں، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، دین سے بالکل دور ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی تطلاتی ہوئی زبان سے گانا گاتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اماں بھی خوش، بابا بھی خوش۔ اب وہ دادی کا تو کیا پوچھنا، لپٹ لپٹ کو میرا بابا، میرا شیرو کیسا کر رہا ہے، کتنا اچھا کر رہا ہے۔ اب وہ پٹا کا جنت میں لے جاتا، ایسا پٹا لے جاتا، خود بھی جہنم میں جاتا، ماں باپ کو جہنم میں لے جاتا۔ ہم اپنی خون پسینے کی گاڑی کمائی آج صرف اپنی اولاد کی دنیا کو سنوارنے کے لیے بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو قبر کی منزل ہے، حشر کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے، اس کی تیاری کے لیے نہ ہم کچھ کر رہے ہیں، نہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو گئی، فکس ڈپازٹ کر دو، وہ پلاٹ خرید لو، وہ جو ہے سونا خرید لو تاکہ شادی کے موقع پر کام آئے، دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، بس ان کی ہم دنیا سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لڑکا ہو گیا تو اس کو اس کا ہائی ایجوکیشن دلایا جائے، اس کو اچھی سے اچھی ڈگری دلائی جائے، اچھی سے اچھی تعلیم دلائی جائے، بس ہم اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، دنیاوی ڈگریوں کے مخالف نہیں ہیں، ہماری دلی آرزو ہے کہ ہمارا مسلمان کا ہر بچہ، ہر نوجوان اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرے، ہائی گریجویشن حاصل کرے، آئی ایس آئی پی ایس بنے، ڈاکٹر بنے، لائر بنے، سائنٹسٹ بنے، جی، اور یہی نہیں پائلٹ بنے، بہرحال جو بننا ہے بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے وہ مسلمان بنے، ایک ایمان والا بنے، ایک دیندار بنے۔ ان گنہگار آنکھوں نے کئی ایک ایسی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک مسلمان ہے، ڈاکٹر ہے، لائر ہے، انجینئر ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کو وہ صرف نام کا مسلمان ہے، اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ اسلام میں ضرورت سے فارغ ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ گدھے کی طرح کھڑے رہ کر پیشاب کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو صرف دنیاوی ڈگریاں دلائی، اس کو مکتب نہیں دلایا، اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دلائی، اس کو اللہ و رسول کی شناخت نہیں کرائی، اور یہی نہیں بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج یا کوئی بڑے سے بڑی ہائی ایجوکیشن سوسائٹی میں یا کالج میں آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے۔ آج کئی ایسے بڑے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کو لے کر جن کے لیے بڑی توقعات تھی، بڑی امیدیں تھی، جنہوں نے اپنی گاڑی خون پسینے کی کمائی جی ان کے اوپر بہا دی، اس امید کے ساتھ کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، لیکن ہوا یہ کہ وہ دیندار نہ ہونے کی وجہ سے، پرانی تعلیمات حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ کی ان کے دلوں میں کوئی عزت، عظمت اور قدر نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو شہروں میں اولڈ ایج ہوموں میں لے جا کر ڈال دیے، جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ سوسائٹی کی طرف سے ایسے
جو ہے ادارے قائم کیے گئے ہیں کہ بوڑھوں کو لے جا کر وہاں پر ڈال دیا جاتا ہے. یہ مغربی کلچر ہے, وہاں کا دیکھا دیکھی یہاں پر بھی آ رہا ہے. تو میں بس یہی آپ سے عرض کروں گا کہ خدا حالات بڑے خطرناک ہیں, پرفتن ہیں. NIP نیو ایجوکیشن پالیسی جو گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہے اور اس وقت پارلیمنٹ میں پاس بھی ہو چکی ہے, ایسی خطرناک اس کا سلیبس اور اس کا نصاب بنایا گیا ہے کہ آپ کا بچہ فرسٹ سے لے کر 10th میں آنے تک اس کی ایسی ذہن سازی کی جائے گی, اس کی ایسی نشوونما کی جائے گی, اس کا ایسا ذہن بدل دیا جائے گا کہ وہ بددین, بے دین, دین بیزار ہو جائے گا اور حالت یہ ہوگی کہ آگے چل کر وہ مرتد ہو جائے گا. تو خدا کے واسطے آپ اپنی اولاد پر رحم کھائیے. قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچائیے. قیامت کے دن یہی اولاد آپ کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی کہ ہمیں انہوں نے تو دنیائی بہت عیش و آرام دیا, ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ساری راحتیں, ساری ضرورتیں, ساری فرمائشیں, لیکن کبھی ہمارے دین کی فکر نہیں کی, کبھی ایمان کی فکر نہیں کی, کبھی آخرت کی فکر نہیں کی, کبھی انہوں نے ہمیں نماز کے لیے نہیں کہا اور کبھی جو ہے علماء سے نہیں جوڑا اور علماء کی صحبتوں میں نہیں بھیجا. یہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. تو ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ